عزیزان گرامی، کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جس آیت یا آیات کو میں نے اپنا موضوع بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ بہت ہی سمپل ٹرانسلیشن جو ہے اس کا سن لیجئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زندگی بھی اسی نے پیدا کی ہے، موت بھی اسی نے پیدا کی ہے۔ کیوں زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا ٹیسٹ لے سکے، تمہارا امتحان لے سکے، تمہارا ایگزامینیشن لے سکے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے کاموں والا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، پیدا ہوئے ہیں کمانے کے لیے، پیدا ہوئے ہیں لوگوں کے کام آنے کے لیے، پیدا ہوئے ہیں گھر بنانے کے لیے، پیدا ہوئے ہیں بچوں کی پرورش کرنے کے لیے۔ مگر آپ کا مالک جس نے پیدا کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ اچھے اعمال کر سکو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اچھے اعمالوں کے ذریعے تمہارا ٹیسٹ لے سکے۔ پتہ چلا خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، اور دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ اگر ٹیسٹ لینا ہے، اگر امتحان لینا ہے، تو امتحان کے لیے جتنا زندگی ضروری ہے اتنا ہی موت ضروری ہے۔ زندگی اس لیے ضروری ہے کہ اچھے کام کر سکیں، اور موت اس لیے ضروری ہے کہ اس کا رزلٹ پا سکیں۔ اس لیے کہ ہر امتحان کے بعد رزلٹ ہوتا ہے نا۔ اگر آپ امتحان دیتے رہیے اور رزلٹ نہ آئے تو ایسا امتحان کسی کام کا نہیں ہے۔ تو زندگی اس لیے بنائی کہ ہم اچھے کام کر سکیں، اور موت اس لیے بنائی کہ ہمیں اچھے کاموں کا نتیجہ اور اچھے کاموں کا رزلٹ مل سکے۔ مگر یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، تم میں سے کون زیادہ عمل والا ہے۔ زیادہ عمل والا نہیں، اس کا ٹیسٹ نہیں ہے، کام زیادہ کا ٹیسٹ نہیں ہے، کام اچھے کام کا ٹیسٹ ہے۔ یعنی کام کم ہو مگر اچھا ہو، تو اس زیادہ سے اچھا ہے کہ جو زیادہ تو ہو مگر اچھا نہ ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن، کون اچھے کام والا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اچھا کام کیا ہے، کس کام کو ہم اچھا کام کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کی اپنی اوپینین ڈیفرنٹ ہے۔ ایک کام کو کوئی اچھا کہتا ہے، دوسرا اچھا نہیں مانتا، کوئی دوسرا کسی کام کو برا کہتا ہے، تیسرا اس کو اچھا کہتا ہے۔ ہاؤ ٹو ڈیسائڈ وچ ورک از بیٹر، کون سا کام اچھا ہے، اس کو طے کیسے کیا جائے؟ تو ہم کو اسلام نے بتایا ہے کہ اچھا کام کیا ہے۔ اچھا کام وہ ہے جو اخلصہم و اصوبہم۔ اس کی تفسیر میں علماء نے بتایا احسن الاعمال کیا ہے، اصوب الاعمال ہے، جو عمل بالکل قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اصوب زیادہ صحیح، و اخلص اور زیادہ پیور خالص۔ یعنی کام اچھا وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق ہو۔ سمجھیے، اگر آپ نماز پڑھیں اور نماز اللہ کے لیے نہ پڑھیں تو نماز اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ رکھیں اور اللہ کے لیے نہ رکھیں تو روزہ رکھنا اچھا کام نہیں ہے۔ اگر حج کریں اور اللہ کے لیے نہ ہو تو حج اچھا نہیں ہے۔ تو کام اچھا جبھی ہوگا جب خالص ہو، اخلاص پر مبنی ہو، تب وہ اچھا کام ہے۔ اور اصوب یعنی کریکٹ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ پورے اخلاص کے ساتھ مغرب کی 4 رکعت نماز ادا کیجئے تو نماز ہوگی؟ پورے اخلاص کے ساتھ 4 رکعت پڑھیے تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اخلص تو ہے مگر اصوب نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے۔ تو کام کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور
پیور ہونا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اعمال جو نہیں قبول ہوتے نا، تو اعمال درست تو ہوتے ہیں، ہمارے ائمہ کرام، ہمارے علماء اعظام، ہمارے جو قائدین ہیں، وہ ہمارے کاموں کو انہوں نے درست کر دیا ہے، مگر اخلاص کوئی دوسرا آپ کے اندر نہیں پیدا کر سکتا ہے، اخلاص آپ کو خود پیدا کرنا پڑے گا۔ تو جو مولانا صاحب جو کام کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنی سنتیں، اتنے فرض ہیں، اتنی نفل ہے، یہ واجب ہے، یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ آپ کو امام صاحب بتا سکتے ہیں، مگر تو اسوب الاعمال امام صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں، مولانا صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں، مگر اخلص الاعمال یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ یہ تو بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے، یہ بزرگوں کی قربت سے ملتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اب یہ وہ صحبتیں نہیں رہیں، مگر پہلے لوگ بزرگوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے کہ عالم سے ہم کو اسوب الاعمال، کریکٹ اعمال کا پتہ چل جائے، اور بزرگان دین سے اخلص الاعمال یعنی پیور عمل کا پتہ چل جائے۔ عزیزان گرامی، اخلاص یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے، سب سے ضروری صفت ہے جو مومن کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ اللہ ہماری کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اخلاص کیا ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، ہر کام جو ہم کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ارائیت یا رسول اللہ ان رجلا یغزو فی سبیل اللہ یرید منہ الاجر والذکر فما لہ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو جہاد کرتا ہے مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ثواب ملے، اسے تھوڑا سا اس کو نام بھی مل جائے، تھوڑا اس کی نامآوری ہو جائے، تھوڑا اس کی شہرت ہو جائے، اس کی بہادری کی تھوڑا چرچا ہو جائے، اس کے حرب و ضرب کی کلا میں اس کی نپنتا کا جو ہے، اس کی مہارت کا جو ہے ذکر بھی ہو جائے، ما لہو یا رسول اللہ، اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس لہو فی جہادہ شیء، اس کو اس کے جہاد میں کچھ نہیں ملے گا۔ جانتے ہیں؟ پھر دوبارہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو اللہ کے سے ثواب کی نیت کے ساتھ جہاد کرتا ہے مگر اس کی خواہش ہے کہ تھوڑا نام بھی ہو جائے، اس کو اس کے جہاد میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس لہ فی جہادہ شیء، اس کو اس کے جہاد میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تیسری بار جب اس نے پوچھا تو یہی جواب آپ نے دیا اور فرمایا ان اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا لہ، اللہ تعالیٰ کسی عمل کو نہیں قبول کرتا جب تک کہ وہ عمل خالص اس کے ساتھ ہے۔ یہی تو توحید ہے، یہی حقیقی توحید ہے جس کو صوفیاء کرام نے سمجھا ہے، جس کو بزرگان دین نے سمجھا ہے کہ ہر کام جو ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، عبادتیں، جینا اور مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے۔ تو یہ اخلاص ہے، اور یہ اخلاص ایمان میں بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے جسم میں جان ہوتی ہے، جسم میں جان ہوتی ہے، اور عمل میں اخلاص اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے جسم میں جان ہوتی ہے۔ اگر جسم سے روح نکل جائے، جان نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں ہے، اگر عمل میں سے اخلاص نکل جائے تو وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے، وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل بغیر روح کے ہے۔ تو جس طرح بغیر روح کے انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، ویسے بغیر اخلاص کے اعمال کسی کام کے نہیں ہوتے۔